अस्सलाम वालेकुम। इसम नाशिद की अदबी दुनिया में हम आपको लिए लेकर के आए हैं एक मज़मून का तीसरा किस्त। जी हाँ, पहले दो किस्त मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ। किताब का नाम है ज़फ़र गानवी, बीच का वक्त के तनाजुर में। मुरत्तिब है दबीर अहमद और इस किताब की कीमत है 400 रुपये। और मज़मून है का उन्वान है हर्फ निस्बत और मज़मून निगार है दबीर अहमद। तो तीसरी किस्त आपके लिए लेकर के हाजिर हुआ। कहानी क्या है? दरअसल ये अपनी शक्ल शुबाहत और कारकर्दगी के एतबार से हमारी इसी कुर्रे अर्ज़ की चीज़ है जिसमें हम और आप सांस लेते हैं। ये किसी दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं, बल्कि इसी दुनिया की कोख से जन्म लिया है। इसी दुनिया में वो क्रिया रहकर इसी दुनिया में रहकर ये अब्दियत के ख्वाब देखती है। लेकिन ये बात भी निशान खातिर रहे कि इस जहान अब्दियत जिसमें हम और आप सांस लेते हैं और ज़िंदगी करते हैं, इससे इस कहानी का बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं। जहाँ तक जदीद कहानी का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि जदीद कहानी का दायरा कार वक्त और हालात के ख़ास ज़मान व मकान के एक मखसूस हिस्से का पाबंद होता है, और ऐसा इसलिए है कि इस मखसूस हदूद के अंदर ही कहानी पाए तकमील को पहुँचती है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी बहार और ख़ज़ा के मौसम से जुड़ी रहती है। बहार के दिनों में उम्मीदों के फूल खिले होते हैं, हर तरफ खुशहाली का दौरा होता है, जबकि ख़ज़ा के मौसम में नाउमीदी हाथ आती है। बिल्कुल उस दरख्त की तरह हम मायूस होते हैं जो इस मौसम में गिरते हुए पत्तों के दुख झेलता रहता है। यही तो कहानी है, बल्कि यही कहानी का मुकद्दर है। जदीदियत दबे हुए ज़माना और माहौल के नए पन को कबूल करने, अक़दार की तलाश और वक्त के तकाज़ों की तकमील का नाम है। ये किसी चीज़ के मुरवज्जा तसव्वुरात को कबूल करने पर कभी काने नहीं रहती, बल्कि खूब से खूब तर की तलाश में सरगर्दा रहती। जदीदियत ने शऊर को फ़न पर, समाजी अक़दार को जमालियाती अक़दार पर और मवाद को हैयत पर तरजीह दी। जदीदियत के सिलसिले में डॉक्टर वहीद अख्तर का ख्याल है कि जदीदियत की मुख्तसर तरीन तारीफ़ यही हो सकती है कि अपने अहद की ज़िंदगी का सामना करने और उसे तमाम ख़तरात व इम्कानात से बरतने का नाम है। मज़ीद लिखते हैं, जदीदियत की तारीफ़ मुमकिन नहीं, लेकिन जदीदियत की तफ़सीर मुमकिन है। अगर कोई शख्स जदीदियत के चंद अबआद का तयन करता है तो उसके ये मानी नहीं कि वो जदीदियत को भी कोई मुतलक तसव्वुर करार देता है। मैंने जदीदियत की जिन असासी अनासिर का तज़किया किया है, उनमें कमी बेशी की गुंजाइश हर हालत में रहती है। जदीदियत का कोई भी मशारे मेरे नुक्ते नज़र से इख्तलाफ कर सकता है और उसे उसका पूरा हक़ है, क्योंकि अदब में जदीदियत किसी बाज़ाब्ता तहरीक, लाहे अमल या मंशूर के ताबे नहीं, बल्कि उसकी बुनियाद इनफरादी एहसासात, तजुर्बात और हम असर हकीकत के बराह रास्त तजुर्बा करने और बरतने की इनफरादी कोशिशों पर है। जदीदियत किसी एक फ़िक्री धारे का नाम नहीं, बल्कि इसमें बहुत से मुख्तलिफ और मुतज़ाद सिमतों में बहते हुए धारे भी शामिल हैं, जो कभी आगे ले जाते हैं, कभी पीछे, कभी एक मुसब्बत अमल बन जाते हैं और कभी महज मुनफी रद्द अमल। जदीदियत उन सब को कबूल करती है, लेकिन अगर हम जदीदियत को एक इर्तका पज़ीर अमल का तसलसल समझते हैं तो मुस्तकिल तौर पर पीछे की तरफ हटते रहते हैं और मुनफी रद्द अमल को ही सब कुछ समझने का नाम कुछ और हो को ही
سب کچھ سمجھنے کا نام کچھ اور ہو تو ہو جدیدیت نہیں ہو سکتا۔ جدیدیت کے بنیادی تصورات مشمولہ جدیدیت اور ادب، صفحہ 46-67۔ جدیدیت ایک مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جدیدیت نے فکر و فن کی سطح پر فرسودہ اقدار کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے اور نئے قدروں کی پرورش و پرداخت کر کے عملی زندگی کو نئے سانچے میں ڈھالا، لیکن صرف اسے ہم جدیدیت نہیں کہہ سکتے۔ ایسا کرنے سے ہم خود غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ ہر زمانے کے لحاظ سے اس میں نئی معنویت اور نئے مفاہیم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کل کی جدیدیت اور آج کی جدیدیت میں کافی امتیاز ہے، اس لیے ہمیں اپنے عہد کی زندگی، اس کے خطرات و امکانات کو ہی معیار بنا کر جدیدیت کا مفہوم متعین کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ مسلسل عمل ہے، اس لیے اسے کسی خاص دور یا عہد کے خانوں میں تقسیم کر کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اپنے عہد کی جدیدیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ہر پہلو، اس کے نشیب و فراز کا جائزہ لیں اور پھر سماجی، سیاسی، معاشی نظام فکر کے عوامل کے پیش نظر اس کا تجزیہ کریں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر جمیل اختر محبی کے خیالات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج کا جدید ادب عصری بیانات و رجحانات سے عبارت ہے۔ ان رجحانات نے اپنے اظہار کے لیے مختلف اسالیب تراشے ہیں۔ ان میں شعور کی رو، تلازمہ، خیال، اظہاریت، ماورا واقعیت، پیکریت، علامتیت، تجریدیت، اسطوریت، مستقبلیت، عصریت، حقیقت پسندی، رومانیت، موضوعیت، فارملزم، ٹرانسینڈنٹلزم اور دادائزم وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جدید ادب کے یہ اسالیب جدیدیت کے اصول کلی نہیں اور نہ ہی اسی طرح کے کلی اصول کو جدیدیت تسلیم کرتی ہے۔ انہیں جدیدیت کے مختلف شیڈز کہہ سکتے ہیں، یعنی جدیدیت ان امور سے بھی عبارت رہی ہے۔ فلسفہ وجودیت اور جدید اردو افسانہ، ڈاکٹر جمیل اختر محبی، صفحہ 98-99۔ ہمارے ملک میں جدیدیت کا باضابطہ آغاز 19ویں صدی سے ہوتا ہے۔ یہ جدیدیت مغرب کے اثر سے آئی ہے، کیونکہ مغرب میں نشاط الثانیہ سے ہی جدیدیت کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ ہم لوگ پہلی عالمی جنگ کے بعد سے امن تحریک کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یورپ میں اس تحریک کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا، اس لیے جدیدیت نے جو رنگ یورپ میں تبدیل کیے ہیں اس کے پیچھے کشمکش کی ایک طویل داستان ہے۔ اس کے برعکس مشرق بالخصوص ہندوستان میں جدیدیت نو عمر کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہاں کا ذہن پورے طور پر اس تحریک سے آشنا نہ ہو سکا تھا۔ اگر ہمارے ذہن نے ایسی تحریک کے اثر کو قبول بھی کر لیا ہو تو بھی ہمارا قومی مزاج جو صدیوں کے اثرات سے سرشار رہا ہے ان تصورات سے نکل نہیں سکتا جو ہمارے ذہن پر مرتب تھے۔ آہستہ آہستہ اس تحریک کے اثرات ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتے رہے اور پھر دیکھتے زندگی کے ہر گوشے پر اس کا اثر ہونے لگا، لیکن جو لوگ پرانے تصورات کے گردیدہ ہیں انہیں اس تحریک میں اب بھی مغرب کی نقالی نظر آتی ہے، جبکہ یہ ایک باضابطہ تحریک ہے جس نے ایک مخصوص طبقے کو متاثر کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس تحریک کی عمر دوسری تحریکوں کی طرح طویل نہیں ہو سکی، اس کے باوجود اس کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں وحید اختر کا یہ خیال قابل قبول نظر آتا ہے: جدیدیت ادب کے اس عرفان کے ساتھ یقیناً ترقی پسندی سے اگلا قدم ہے، کیونکہ یہ اس کے ایک رخ پن سے انحراف کر کے اس کی صحت مند روایت کی توسیع کرتی ہے۔ ترقی پسندی نے
فرد پر، سماج کو اور انفرادی احساس پر اجتماعی شعور کو اس قدر غالب کر دیا تھا کہ ادب کے خلاف رد عمل ہونا ضروری اور فطری تھا۔ جدیدیت اس رد عمل کے اظہار سے ہمارے ادب کا نیا رجحان بن کر سامنے آئی، لیکن اگر یہ رد عمل محض منفی رہتا ہے تو پھر وہ ادب کے بہترین روایات سے اپنا ناطہ توڑ لیتا اور خود اس کی ادبی وقت مشتبہ ہو جاتی۔ جدیدیت نہ صرف ترقی پسندی کی بہترین روایات کی نگہدار ہے بلکہ تمام کلاسیکی ادب کی زندہ روایات کی وارث بھی ہے۔ فلسفہ اور ادبی تنقید، ڈاکٹر وحید اختر، صفحہ 182۔ 19ویں صدی تجسس اور اضطراب کی صدی تھی۔ اس صدی میں ہر شخص زندگی، عقل اور معاشرے کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا۔ 1841 عیسوی میں اسکلنگ نے ویگل کے نظریات پر تنقید کی۔ سووین ایبے کیرکیگارڈ نے انسانی شعور کا تجزیہ کیا اور پھر انسان کو ذات پر یقین کرنے کی طرف راغب کیا، اور اسی نے سب سے پہلے وجود کو جوہر پر فوقیت دی۔ اسی کا کہنا تھا کہ آدمی خود کو بناتا اور سنوارتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی وحید اختر کے خیالات ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جدید ادب کی بیشتر تحریکوں نے وجودیت کے فلسفے سے کسب نور کیا ہے۔ امریکہ کے بیٹنکس اور برطانیہ کے ناراض ادیب وجودیت کے فلسفے سے قریب تر ہیں، لیکن وجودیت کا اثر انہی تک محدود نہیں۔ آج کی تقریباً ہر ادبی تحریک اور رجحان میں جاری و ساری، کیونکہ جن محسوسات کو وجودیت نے فلسفے کی شکل دی وہ ہم سب کے تجربے کا جز ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہندوستان کے ادب میں جدیدیت اور وجودیت درآمد کیے ہوئے میلانات ہیں، ادب کے ساتھ ناانصافی ہے، اور ان معاصر رجحانات کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو تمام کرۂ ارض کے انسانوں کو فکری طور پر متحد کرتی ہے۔ فلسفہ اور ادبی تنقید، ڈاکٹر وحید اختر، صفحہ 174۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے، حرف نسبت، جس کے خالق یعنی کہ مضمون نگار ہیں جبیر احمد صاحب، اور میں نے یہ اخذ کیا ہے کتاب ظفر اگانوی بیچ کا ورق کے تناظر میں مرتب ہے جبیر احمد، اور اس کتاب کی قیمت صرف 400 روپے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون جو جاری اور ساری ہے، اور آج میں تیسرا قصہ آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا، چوتھے قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ایس ایم راشد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔